محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اب تمہارا کام یہ کہ اپنے اگلے مشن کی منصوبہ بندی شروع کر دو۔ عمران نے کہا، یہ کام میں اپنے ساتھی کمانڈو جبران سے مل کر ہی کر سکتا ہوں۔ جب ہم پوری پلاننگ کر لیں گے تو آپ کو بتا دیں گے اور پھر آپ کا مشورہ بھی لے لیں گے۔ شاہ جی نے کہا، جبران کو میں صبح یہاں بلوا لوں گا، وہ اس دوران میرے سٹور میں ہی رہا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کے اگلے مشن کا تقاضا ہے کہ تم بھی جبران کے ساتھ سٹور میں ہی ڈیرا لگا لو۔ تم میں سے کسی ایک کا بھی میرے ہاں رہنا اور میرے آفس میں زیادہ آنا جانا مناسب نہیں۔ شاہ جی کا مشورہ موقع کی مناسبت سے بالکل درست تھا۔ چنانچہ عمران نے اسی لمحے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، ہمیں آپ کے مشورے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب جبران کو یہاں بلوانے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کے پاس سٹور میں چلا جاؤں گا، مجھے صرف سٹور کا راستہ بتا دیں۔ شاہ جی عرف چندرکانت بولے، صرف راستہ بتا دینے سے تم وہاں نہیں پہنچ سکو گے، میں منہ اندھیرے آؤں گا اور تمہیں خود وہاں لے کر جاؤں گا۔ کئی قسم کے خیالات عمران کے ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دشمن کے گھر میں جا کر انتہائی زبردست سیکیورٹی میں اس کے بہت بڑے اور بے حد اہم جہاز کو اڑا دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مضبوط منصوبہ بندی اور عقل کی ضرورت تھی۔ یہ ایسا خطرناک مشن تھا کہ مکمل منصوبہ بندی کرنے اور عقل سے کام لینے کے باوجود کچھ معلوم نہیں تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ ابھی دن نہیں نکلا تھا، رات کا اندھیرا ہی تھا کہ شاہ جی نے آ کر عمران کو کہا، میرے ساتھ آ جاؤ، ناشتہ وہیں جا کر لینا۔ شاہ جی کے پاس ایک پرانی کھٹارا جیپ تھی۔ دونوں جیپ میں سوار ہو گئے۔ شاہ جی خود جیپ چلا رہے تھے۔ بہاؤ نگر کے بازار پچھلے پہر کے اندھیرے میں سنسان پڑے تھے۔ شاہ جی کے سٹور تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جبران عمران سے گلے لگ کر ملا، پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ عمران نے کہا، جو کچھ ہوا بالکل درست ہوا ہے، میں دلی سے کامیاب لوٹا ہوں۔ جبران کو عمران نے ٹاپ سیکرٹ فائل کے فوٹو عکس دکھائے اور کہا، جہاز کا نام یہ ہے اور یہ ہے اس کا نمبر، یہ مرچنٹ نیوی کا ہی جہاز ہے اور یہ سامان لانے لے جانے کے کام آتا ہے۔ فائل کے مطابق ظاہر یہ کیا جائے گا کہ اس جہاز میں گندم اور دوسری اشیاء خرد و نوش منگوائی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جہاز اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرا ہوا ہوگا۔ جبران نے کہا، اس کی خلیج کانبے میں داخل ہونے کی تاریخ اور وقت نہیں لکھا ہوا۔ شاہ جی نے کہا، اس بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آخر میں اتنے برسوں سے کس لیے دونی رما کر بیٹھا ہوا ہوں۔ جس دن جہاز خلیج کی اوپر کی جانب آخری بندرگاہ کانبے کی گودی میں آ کر لگے گا، اسی دن میرے آدمی مجھے جہاز کا نام اور نمبر بتا دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ انڈین نیوی بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اس روز 3-4 مال بردار جہاز خلیج میں لائے گا۔ اسلحہ بارود والا جہاز جس کا نام فائل میں شیوا بتایا گیا ہے، ان جہازوں کے ساتھ ہی خلیج میں ایک عام مال بردار جہاز کی حیثیت سے گودی کے ساتھ آ کر لگ جائے گا۔ اس کے بارے میں بڑی رازداری سے کام لیا جا رہا ہے۔ لوگ اسے بھی مرچنٹ نیوی کا ایک تجارتی بار بردار جہاز ہی سمجھیں گے، مگر میرے آدمی ان جہازوں میں سے اس جہاز کی اطلاع مجھے کر دیں گے جس میں اسلحہ وغیرہ لدا ہوا ہوگا۔ جبران نے عمران سے سوال کیا جو بڑا اہم سوال تھا، بلکہ اس مشن کا کلیدی سوال تھا۔ اس نے پوچھا، اس جہاز تک پہنچنے کے لیے بھی تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے؟ عمران نے نفی میں سر ہلایا، اس وقت حتمی شکل میں کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں شاہ جی سے بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ شاہ جی قریب ہی بیٹھے ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ کہنے لگے، اس جہاز تک پہنچنے کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو سمندر کے نیچے غوطہ لگا کر اس تک پہنچا جائے اور یا کوئی بیس بدل کر جہاز میں براہ راست داخل ہوا جائے، مگر اس بات کا فیصلہ جہاز کی گودی میں لگنے کے بعد اس کے ارد گرد سیکیورٹی کا انتظام دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ عمران بولا، لیکن شاہ جی ہمیں دونوں صورتوں پر غور ضرور کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جہاز کے ارد گرد سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہوا، جو کہ ظاہر ہے ہوگا، اور ہم بیس بدل کر بھی جہاز میں داخل نہ ہو سکے، تو سمندر میں غوطہ لگا کر ہمیں جہاز کے نیچے پہنچ کر اپنا کام مکمل کرنا ہوگا۔ اس صورتحال میں ہمیں آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہوگی، بلکہ آپ کے تعاون کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ شاہ جی ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور زیر لب مسکرا بھی رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں مہیا کر دی جائے گی۔ میں نے اپنے خفیہ ذرائع کے متعلق تمہیں کچھ نہیں بتایا اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جہاز کو گودی پر لگنے دو، اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں جہاز کو تباہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ جبران اور عمران شاہ جی کی ایک ایک بات غور سے سن رہے تھے۔ شاہ جی عرف چندرکانت نے کہا، لیکن اس معاملے میں تمہیں جس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا وہ رازداری اور احتیاط ہے۔
رازداری اور احتیاط ہر قدم پر، ہر سانس پر۔ جس روز جہاز گودی پر آ کر لگے گا اس دن سے تم میرے آفس اور دکان پر نہیں آؤ گے۔ میں خود رات کے اندھیرے میں کسی نہ کسی وقت آ کر تم سے مل جایا کروں گا۔ میں ایک مدت سے یہاں بیٹھ کر پاکستان اور کشمیر کی جہاد کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آج تک کسی کو مجھ پر شک تک نہیں پڑا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں انتہائی رازداری اور انتہائی احتیاط سے کام لیتا رہا ہوں۔ تم نئے آئے ہو، تمہیں بالکل پتہ نہیں کہ انٹیلیجنس والے کس کس حلیے میں اس سارے نازک اور حساس علاقے میں چل پھر رہے ہیں۔ مجھے سب کے بارے میں معلوم ہے۔ میں 1 میل سے انٹیلیجنس والوں کی بو سونگھ لیتا ہوں، اور جس روز اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرا ہوا جہاز بندرگاہ پر آ کر لگا، اس کے بعد تو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا تو سارے علاقے میں جال بچھا دیا جائے گا۔ جبران بولا، شاہ جی ہم آپ کے اشاروں پر چلیں گے۔ آپ کے اشارے کے بغیر ہم اپنے مشن کے سلسلے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ شاہ جی کہنے لگے، اگر واقعی تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم سے تم اپنے مشن میں کامیاب ہوگے، بلکہ تم پر انٹیلیجنس والوں کی نگاہ تک نہ پڑ سکے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر یہاں 25 سال نہیں گزار سکتا تھا، بلکہ اب تک میری ہڈیاں بھی زمین کے نیچے گل سڑ چکی ہوتی۔ اب میں چلتا ہوں، دن نکلنے والا ہے۔ میں صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے اپنے اڈے پر پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ شاہ جی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جبران نے عمران سے کہا، اگر ہم سمندر میں رات کے اندھیرے میں غوطہ لگا کر جہاز تک پہنچتے ہیں یا کوئی بیس بدل کر جہاز میں داخل ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ انتہائی طاقتور مگر مختصر سائز کے بم ہوں گے۔ یہ بم ریموٹ کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں اور ٹائم بم بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا شاہ جی اس قسم کے جدید ترین اور انتہائی دھماکہ خیز بم ہمیں مہیا کر سکیں گے؟ عمران نے کہا، میرا خیال ہے شاہ جی اس کا انتظام ضرور کر دیں گے۔ انہوں نے تو ہمیں یہی یقین دلایا ہے کہ وہ ہمارے مشن میں کام آنے والی ہر ضروری شے ہمیں سپلائی کر دیں گے۔ باقی یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز مہیا کر سکتے ہیں اور کیا چیز مہیا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے باہر سویرا ہو گیا۔ بوڑھے چوکیدار نے آ کر ناشتے کا پوچھا۔ عمران بولا، ناشتہ اگر تیار ہے تو لے آئے میاں جی۔ چوکیدار جی اچھا کہہ کر چلا گیا۔ جبران کہنے لگا، یہ چوکیدار بزرگ مجھے یہاں کے نہیں لگتے، ان کا اردو بولنے کا لہجہ دلی والوں کا ہے۔ عمران بولا، بابا ہمارے شاہ جی کا کوئی انتہائی بھروسے کا آدمی لگتا ہے، وہ ہم سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار بابا ناشتہ لے آیا۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد چائے پیتے ہوئے جبران نے کہا، انڈین نیوی نے محض سیکیورٹی کی خاطر اسلحہ اور گولہ بارود ایک عام مال بردار جہاز میں منگوایا ہے۔ اب خدا کرے کہ یہ امونیشن اسی جہاز میں آ رہا ہو جس کا نام سیکرٹ فائل میں درج ہے۔ عمران چائے کا گھونٹ نگلنے کے بعد کہنے لگا، سیکرٹ فائل میں محکمہ دفاع کو جہاز کا غلط نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں تو جہاز کا صحیح نام لکھنا ہی تھا اور وہ ٹاپ سیکرٹ فائل ہی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی جب جہاز بندرگاہ پر پہنچے گا تو شاہ جی کے اتنے ذرائع ہیں اور وہ یہ معلوم کروا لیں گے کہ اس خاص جہاز میں ایمونیشن لدا ہوا ہے یا نہیں۔ جبران کچھ زیادہ حقیقت پسند واقع ہوا تھا۔ کہنے لگا، عمران بھائی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہے۔ یہ مشن اتنا پیچیدہ اور نازک ہے کہ کسی وقت مجھے اس کی کامیابی پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ عمران نے چائے کی پیالی تپائی پر رکھ دی اور کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ہمیں اب موضوع تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ یہاں دوسری چارپائی کا کیا بندوبست ہوگا؟ آخر مجھے بھی اب یہی رہنا ہے۔ جبران ہنس کر کہنے لگا، بھائی تم میری چارپائی پر سو جانا، میں زمین پر سو جاؤں گا۔ ویسے فکر نہ کرو، چوکیدار بابا اس کا انتظام کر دے گا۔ عمران اور جبران نے اس کے بعد شاہ جی عرف چندر کانت کے آفس اور مکان پر جانا بند کر دیا۔ شاہ جی بھی ایک دن چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں کسی وقت اچانک آ کر انہیں مل جاتے اور حالات سے باخبر کر جاتے۔ یہ جگہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے گجرات کے اس ساحلی شہر کے باہر کچھ فاصلے پر تھی۔ ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ جنوب کی جانب دلدلی زمین شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرف آگے جا کر سمندر کی چھوٹی کھاڑی آ جاتی تھی جہاں ماہی گیروں کی کشتیاں چلتی پھرتی رہتی تھیں۔ ساری زمین شور زدہ تھی جس کی وجہ سے اس طرف کسی نے مکان وغیرہ نہیں بنایا تھا۔ شاہ جی نے مصلحتاً یہاں اپنا سٹور بنا رکھا تھا۔ سٹور کی دیواروں کا سیمٹ جگہ جگہ سے شور کی وجہ سے پھولا ہوا تھا۔ رات کو مچھر بہت حملے کرتے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے عمران اور جبران مچھردانیاں لگا کر سوتے تھے۔ ان مچھروں سے انہیں صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ ان کے کاٹنے سے انہیں کہیں ملیریا یا بخار نہ چڑھ جائے۔ بیمار ہونے کی صورت میں ان کا مشن درے کا درا رہ جاتا۔ چنانچہ وہ اپنی صحت کو ہر قیمت پر بحال رکھنا چاہتے تھے۔ وہ مختصر اور سادہ غذا کھاتے تھے اور دن کے وقت کچھ فاصلے پر جا کر تاڑ اور ناریل کے درختوں میں ہلکی پھلکی ورزش بھی کر لیتے تھے۔ شاہ جی ایک دن چھوڑ کر کبھی رات کے 2 بجے کبھی رات کے پچھلے پہر اچانک آ جاتے اور انہیں بتا جاتے کہ جہاز ابھی تک بندرگاہ پر آ کر نہیں لگا۔ اسی طرح 10-12 دن گزر گئے۔
ایک دن رات کو بارش ہو رہی تھی۔ موسم بڑا حب سے آلود تھا کیونکہ ہوا بند تھی۔ عمران اور جبران مچھردانیاں لگا کر اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ایک ٹیبل فین کونے کی میز پر رکھا پونی سپیڈ کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کی ہوا مچھردانیوں کی جالیوں میں سے بہت کم آ رہی تھی۔ بارش کی آواز میں انہیں جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ عمران چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، جبران، میرا خیال ہے شاہ جی آئے ہیں۔ آواز تو ان کی کھٹارہ جیپ کی ہی ہے۔ یہ کہہ کر جبران بھی اٹھ بیٹھا۔ جیپ کی آواز سٹور کے دروازے کے پاس رک گئی۔ عمران اور جبران دونوں مچھردانیاں ہٹا کر باہر نکل آئے۔ دروازے پر شاہ جی نے مخصوص انداز میں دستک دی۔ عمران یہ کہہ کر اٹھا، شاہ جی ہی ہیں۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ شاہ جی اندر آ گئے۔ انہوں نے بارش والی برساتی پہن رکھی تھی۔ اندر آتے ہی انہوں نے برساتی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بولے، تم ابھی تک جاگ رہے تھے کیا؟ جبران بولا، جی ہاں، ویسے بھی ہمیں غیر شعوری طور پر آپ کا انتظار تھا کیونکہ آج آپ کے آنے کی باری تھی۔ یہ لوگ مچھردانیاں ہٹا کر چارپائیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ٹیبل فین کی ہوا بالکل سیدھی ان پر آ رہی تھی۔ دیوار والا کمزور بلب روشن تھا۔ یہ بلب ساری رات جلتا رہتا تھا۔ عمران نے پوچھا، میرا دل کہتا ہے کہ آج آپ کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ شاہ جی عرف چندر کانت مسکرا رہے تھے۔ کہنے لگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کوئی خوشخبری لے کر آیا ہوں؟ کیونکہ میرے دل میں خوشی یا غم کے جو بھی تاثرات ہوں وہ کبھی میرے چہرے پر نہیں آتے۔ ایک کامیاب جاسوس یا کمانڈو کی یہی سب سے اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ عمران بولا، یقین کریں آپ کے چہرے سے مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ آج آپ کوئی بری خبر نہیں لائے۔ یہ تو محض میرے دل نے یا میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا تھا کہ شاہ جی کوئی اچھی خبر لائے ہیں۔ شاہ جی بولے، تمہاری چھٹی حس نے بالکل صحیح بتایا ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ جس جہاز کا تمہیں انتظار تھا وہ آج شام کے وقت خلیج کانبے میں داخل ہو کر کانبے کی بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ اس جہاز کا وہی نام ہے اور اس کا وہی نمبر ہے جو محکمہ دفاع کی سیکرٹ فائل میں لکھا ہوا ہے۔ عمران اور جبران کو یہ سن کر اطمینان نصیب ہوا۔ ان کی انتظار کی کٹھن گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جبران نے پوچھا، شاہ جی آپ نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ یہ جہاز وہی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا اور جس پر ایمونیشن اور جدید ترین بھاری اسلحہ لدا ہوا ہے؟ شاہ جی نے گہری نگاہوں سے جبران کی طرف دیکھا اور کہا، برخوردار، جتنی تمہاری عمر ہے اتنی عمر مجھے یہاں دشمن کے گھر میں بیٹھ کر جاسوسی کرتے گزر گئی ہے۔ میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی۔ جبران نے فوراً معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، شاہ جی یقین کریں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اگر آپ نے ایسا سمجھا تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ عمران بولا، میں بھی جبران کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔ شاہ جی نے عمران کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے برخوردار، بہرحال ہمیں اصل موضوع پر آ جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جہاز مرچنٹ نیوی کا مال بردار ہے۔ اس کا نام بھی وہی ہے اور نمبر بھی وہی ہے جو سیکرٹ فائل میں دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کل دوپہر تک میں معلوم کر لوں گا کہ اس میں گولہ بارود لدا ہوا ہے کہ نہیں۔ اتنی رپورٹ مجھے مل گئی ہے کہ جہاز کے گودی پر لگتے ہی وہاں خفیہ طور پر سیکیورٹی بڑی سخت کر دی گئی ہے اور نیوی، آرمی اور پولیس کے انٹیلیجنس والے سویلین کپڑوں میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ آج تک کبھی کسی مال بردار جہاز کے لیے سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام نہیں دیکھا گیا۔ اس کے باوجود ایمونیشن کے بارے میں مجھے تصدیق شدہ رپورٹ کل دوپہر یا شام تک مل جائے گی۔ اگر یہ رپورٹ مجھے مل گئی تو میں کل رات کو کسی وقت آؤں گا۔ شاہ جی جاتے وقت ایک بار پھر تاکید کر گئے کہ دن کے وقت زیادہ ادھر ادھر مت پھرنا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دیر تک یہی باتیں کرتے رہے کہ اگر یہی وہ جہاز نکلا جس کے پیچھے وہ یہاں تک آئے ہیں اور اتنی دربدری کی ہے تو کیا شاہ جی ان کی مطلوبہ ضرورتیں پوری کر سکیں گے؟ اپنے ہیڈ کوارٹر سے چلتے وقت انہیں شاہ جی کے بارے میں یقین سے کہا گیا تھا کہ وہ ان کی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری جگہ نہیں جانا پڑے گا۔ دوسرے دن شام تک بارش ہوتی رہی۔ بھارت کے علاقے میں بارشیں سردیوں کے موسم میں بھی کافی ہوتی ہیں۔ سردیوں کا موسم تو اس طرف آتا ہی نہیں، صرف اتنا ہوتا ہے کہ دسمبر جنوری میں راتیں تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بارش موسلا دار ہو تو حبس ہو جاتا ہے۔ عمران اور جبران دونوں کمانڈو جانبازوں نے کمرے میں ہی کھانا کھایا اور مچھردانیاں لگا کر لیٹ گئے۔ جبران بولا، میرا دل کہتا ہے شاہ جی کو رپورٹ مل گئی ہے اور آج رات وہ کسی بھی وقت ضرور آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جس وقت دروازے پر دستک ہوئی عمران جاگ رہا تھا۔ یہ دستک شاہ جی کی تھی۔ عمران نے سرہانے کے نیچے سے گھڑی نکال کر دیکھی، رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ اس نے جبران کو اٹھا دیا اور کہا، میرا خیال ہے شاہ جی آئے ہیں۔ جبران بولا، دھیان سے جانا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے دروازہ کھولا تو شاہ جی اندر آ گئے۔ آتے ہی بولے، بھائی صاحب مبارک ہو، یہ وہی جہاز ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے۔ اس کی نچلی 2 منزلیں ہر قسم کی اسلحہ اور گولہ بارود سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کا کپتان گوا کا رہنے والا ہندوستانی ہے۔ جہاز کے عملے میں پارسی، عیسائی اور مدراسی اور 2-3 پنجابی بھی شامل ہیں۔ یہ جہاز بظاہر جنوبی افریقہ سے پیاز اور سویا بین لے کر آیا ہے۔
जहाज की तीसरी मंजिल वाले गोदाम में महज दिखावे के लिए प्याज और सोयाबीन के 4-5 हजार बोरे भी लदे हुए हैं। इमरान ने पूछा, ये जहाज खलीज कांबे की बंदरगाह कांबे की कौन सी गोदी पर आकर लगा है? शाह जी बोले, तुम दोनों में से किसी ने कांबे की बंदरगाह नहीं देखी, मैंने देखी हुई है। ये बंदरगाह जहां पर वाक़ है वहां आकर खलीज कांबे का समंदर खत्म हो जाता है। कांबे बंदरगाह की 3 गोदियां हैं। क्योंकि यहाँ ज्यादातर माल बरदार जहाज आकर लगते हैं, इसलिए यहाँ 3 अलग अलग गोदियां बनाई गई हैं। इस मकसद के लिए 2 जगहों से समंदर का पानी नहर की शक्ल में काट कर अंदर तक ले जाया गया है। ये जहाज जिसका नाम शेवा है, ये बंदरगाह की तीसरी और आखिरी गोदी पर लगाया गया है। वहाँ समंदर एक बड़ी और गहरे पानी वाली नहर की शक्ल में जाता है। इस गोदी की हर तरफ खुश्की है, सिर्फ एक तरफ समंदर की नहर या खाड़ी है। खुश्की पर एक जानब जो गोदाम बने हुए हैं उनकी छतों पर नेवी और आर्मी की फौज मशीन गनों को लिए मोर्चे बनाकर बैठ गई है। इस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि बंदरगाह के अमले के लोग भी गोदी के चीफ ऑफिसर की तरफ से जारी किए गए शनाख्ती इजाजतनामे के बगैर उस तरफ नहीं जा सकते। दिन के वक्त और रात के वक्त भी खाड़ी के समंदर में नेवी के सिपाही छोटी मोटर बोटों में गश्त लगाते रहते हैं। बताने वाले ने यह भी बताया है कि खुले समंदर की जानिब खाड़ी में आहनी जाल की एक दीवार समंदर के अंदर खड़ी कर दी गई है। ये लोहे के मजबूत और मोटे तारों वाली जालीदार दीवार है। ये भी सुना गया है कि इसकी आहनी दीवार के पीछे कुछ दूर तक समंदर में बारूदी सुरंगें भी बिछाई गई हैं, ताकि किसी दहशतगर्द के समंदर के नीचे से अंदर आकर जहाज को तबाह करने का इम्कान ही बाकी न रहे। अगर तुम लोग समंदर के अंदर से गोता लगाकर जहाज तक पहुंचना चाहोगे तो तुम्हें सबसे पहले समंदर में बिछी हुई बारूदी सुरंगों से अपने आप को बचाना होगा। इसके बाद आहनी जाल के मोटे तारों को काटना होगा। इसके बाद कहीं तुम जहाज के पेंदे तक पहुंच सकोगे। वहां भी जहाज के अकब में समंदर में पेट्रोल पार्टियां मोटर बोटों में गश्त लगा रही होंगी और इनकी सर्च लाइटों की तेज रोशनी समंदर की सतह को दिन की तरह रोशन कर रही होंगी। तुम में से किसी ने जरा सा सर बाहर निकाला नहीं कि तुम पर मशीन गनों के फायर बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगे।